السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأرسلنا علیہم ریحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ حامیم السجدہ پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 16 تا 18 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ میرے عزیزو، اللہ کی رہنمائی سچی رہنمائی ہے جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہے، دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت مسلسل ہمیں 3 باتیں سمجھا رہے ہیں۔ ایک، بنیادی فکر، بنیادی فلسفہ جو مرکز ہے، مرکزی نقطہ ہے، اس کو سمجھیے، وہ فلسفہ توحید ہے۔ اللہ کی توحید کی رٹ ہے۔ یہ جب ہم توحید کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر ہمارے ہاں جو توحید کا لفظ ہے وہ حلق کے اوپر سے ہوتا ہے، یعنی لفظ توحید کا ہوگا۔ اب تو توحید پہ جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توحید کی روح ہمارے دل میں ہے، ہمارا قلب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اگر قلب جڑے گا تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ سے جڑ جائیں گے۔ پھر توحید کا جو نتیجہ، اللہ کے ساتھ جڑ کر اللہ کا خوف پیدا کر کے، اللہ کی رضا حاصل کر کے، اس کی رٹ کو قائم کر کے اس کے مطابق اپنا معاشرہ تشکیل دیں اور ہر قسم کا ظلم، خوف وہ ختم کر دیں، نڈر ہو جائیں۔ کیا یہ ماحول موجود ہے؟ اس لیے توحید لفظوں کا نام نہیں ہے، توحید کی باقاعدہ ایک فلسفی ہے، اس کے نتائج ہیں۔ ایک تو یہ اللہ سمجھا رہے ہیں، دوسرا اللہ ہمیں مسلسل سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبیوں نے اور سچی جماعتوں نے توحید کی رٹ قائم کرنے کی کوشش کی تو وہاں کا ظالم طبقہ ہے، جو ظالمانہ سسٹم ہے، وہ مقابلے میں آ گیا۔ اب کیا ان کے ساتھ کمپرومائز کر لینا چاہیے، ان ظالموں کے ساتھ، کافروں اور مشرکین کے ساتھ؟ نہیں، ان کا مقابلہ ہوا ہے۔ میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنا کر اس کی بنیاد پر جہاد کیا ہے، جانیں پیش کی ہیں، جانوں اور مال کے نذرانے پیش کیے اللہ کے لیے۔ صحابہ اکرام شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے کئی جگہوں پر۔ کس لیے؟ ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے۔ عدل کا سماج
سیاسی نظام اور معاشی نظام تشکیل دینے کی، یہ ہے توحید۔ اور تیسری چیز جو اللہ مسلسل سمجھا رہے ہیں، ان تینوں کے دائرے سمجھیے اور ہر وقت ذہن میں رکھیے۔ تیسری چیز اللہ بار بار فرما رہے ہیں کہ کامیابی جو ملے گی وہ متقین کو ملے گی۔ اللہ نے وقتی طور پر ان ظالم کو غالب رکھا ہے، ضرور رکھا ہے، انہوں نے ظلم بھی کیے، انبیاء کو شہید کیا، قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ اللہ نے آزمائشیں لی سچی جماعتوں کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا غلبہ عارضی ہے، وقتی ہے، مستقل سچی جماعت غالب ہوگی۔ اسی کے تناظر میں آج کا درس سن رہے ہیں کہ قوم عاد جو متکبر تھی، ظالم تھے، بڑا فخر کرتے تھے، اپنی قوت پر ناز تھا، اللہ کہتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا۔ اور یہ کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے قُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم قوم عاد اور قوم سمود جیسے عذاب سے آپ کو ڈرا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ عذاب آج بھی ہے، آج کے دور کے عذاب اپنے طریقے سے ہیں، اور آج ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ آج بھی اللہ کا عذاب موجود ہے، معاشی بدحالی کی شکل میں، مہنگائی کی شکل میں، پھر زلزلے بھی آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ کی برکت اٹھ گئی ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ جس قوم سے اللہ کی رحمت اور برکت اٹھ جائے، جو قوم ظلم کرے، ظالم ہو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ ہم ظلم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے قوم عاد کو جو عذاب دیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، پس ہم نے بھیجا ان پر ریحًا، ہوا کو کہتے ہیں، سرسرن زور کی ہوا، تیز آندھی، فی ایام، کئی دن، ہفتہ پورا ان پر وہ تیز آندھی آئی، نحسات، مصیبت کے دن گزرے، صحرا میں تھے، تیز آندھی آئی، ریت اڑی، اور ریت کے جو بڑے بڑے تودے ہیں، جب وہ اڑتی ہے ریت اور شدید ترین وہ آندھی ہوتی ہے، ہر چیز تباہ کر دیتی ہے۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ سنو، ابھی تک بعض ہمارے اسکالرز اور مذہبی لوگ صرف آخرت کے عذاب کی بات کرتے ہیں اور آخرت کے انعامات کی بات کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت دنیا کے انعامات اور دنیا کے عذاب کی بات کرتے ہیں۔ اور بھائی، دنیا میں سمجھیں گے تو آگے بڑھیں گے نا۔ ہر قوم کو پہلے دنیا میں عذاب آیا ہے، پھر آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ یہاں بھی اللہ ترتیب سے ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے ان پر عذاب بھیجا دنیا کے اندر، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ، تاکہ ہم ان کو چھکائیں عذاب الخزي، رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب، ذلت کا عذاب چکھائیں۔ یہ دنیا کا عذاب ہو گیا، اور آگے دیکھیے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور البتہ آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ میرے عزیزو، بڑی ترتیب سے اللہ ہر بات سمجھا رہے ہیں۔ آگے آئیے، یہ قوم عاد تھی اور قوم سمود کا ذکر سنیے۔ یہ کفار مکہ کو حضور بتا رہے ہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، پس میں آپ کو ڈراتا ہوں اس عذاب سے، مثل صاعقۃ عاد و سمود،
اور آج کے دور میں جتنے بھی پچھلے عذاب ہیں سارے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور یہ جو قوم سمود تھی، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی، رسول بھیجے حضرت صالح علیہ السلام۔ انہوں نے کیا کیا؟ اے اہل مکہ اور پوری دنیا کے لوگوں سنو، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، پس انہوں نے اندھے پن کو ترجیح دی ہدا رہنمائی پر۔ اور عما اندھا پن ہے، یعنی ظلم، تکبر، غرور، زیادتی، یہ اندھا پن ہے۔ اور سچا راستہ جو عدل کا ہے، انصاف کا ہے، انسانیت کا ہے، خدا شناسی کا ہے، توحید کا ہے، اس پر انہوں نے اندھے پن کو ترجیح دی۔ یہاں اندھے سے مراد سمجھ آ گئی ہے کیا ہے؟ یہ ہے اندھا پن اصل میں۔ وہ جو آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے اور جس کا دل نور ہو، وہ تو کوئی اندھا نہیں ہے، اس میں تو نورانیت ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے جو اللہ کی سچی جماعت سے وابستہ ہے۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، جب انہوں نے ظلم کو ترجیح دی، تکبر کو ترجیح دی اور شرک اور کفر کو ترجیح دی، تو اللہ کہتے ہیں پس پکڑا ان کو صاعقۃ العذاب الہون، ذلت کے عذاب کی کڑک نے۔ صاعقہ کڑک، جیسے بجلی کی کڑک ہوتی ہے۔ بما کانوا یکسبون، یہ اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ ان کے اپنے کردار کی وجہ سے۔ کبھی بھی اللہ کا عذاب خوشی سے نہیں آتا۔ بار بار اللہ یہ بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں، جب بھی اللہ کا عذاب آئے گا ہمارا فکر اور فلسفہ غلط ہوگا، عمل و کردار غلط ہوگا، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کا عذاب آیا، اور یہ چونکہ جو قوم سمود تھی، بڑے بڑے لمبے نوجوان طاقتور تھے، پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے محلات بناتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، تو اللہ کا زلزلہ آیا، کڑک آئی اور ہر چیز اس نے تباہ کر دی۔ اور اب آیت مقدسہ نمبر 18 میں اللہ نے دونوں قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ ارشاد فرمایا، اور پھر آخر میں فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دی سچی جماعت کو۔ جو سچے لوگ تھے، سچی جماعتیں تھیں، حضرت صالح علیہ السلام کی سچی جماعت، حضرت ہود علیہ السلام کی سچی جماعت، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، یہ متقی ہیں، یہ ہیں پرہیزگار، یہ ہیں جن میں خدا شناسی ہے، یہ ہیں جن میں انسانیت دوستی ہے، یہ ہیں جو اللہ کی رٹ کو غالب کرنے والے ہیں، جو ایک معاشرہ اور سماج اس کے مطابق تشکیل دینے والے ہیں، اللہ کی حاکمیت اور شہنشاہیت کو غالب کرنے والے ہیں، یہ ہیں کانوا یتقون۔ تو ہم نے کیا کیا؟ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے ان کو نجات دے دی۔ اللہ اسی جماعت کو نجات دیں گے جو سچی جماعت ہے۔ میرے عزیزو، اللہ ہمیں بھی ان سچی جماعتوں سے وابستہ فرمائے۔ قرآن پاک کا ترجمہ سننے کے بعد، اس کی وضاحت سننے کے بعد، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آج کے دور میں ہم کچھ کردار کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.